بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والوں کے لیے ہم ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی بابرکت رات میں اور بابرکت گھڑیوں میں برکت رمضان نشریات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرما کر ہمارے اس پروگرام برکت رمضان ٹرانسمیشن کو آگے سے آگے شیئر فرمائیں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ تمام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والوں کے لیے ہماری طرف سے یہ گزارش ہے کہ علامہ غلام یاسین الحسینی آفیشل فیس بک پیج اور اسی نام سے یوٹیوب آفیشل چینل پر یہ پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ تمام حضرات اپنے محبت والوں چاہنے والوں کے ساتھ یہ پروگرام آگے شیئر ضرور فرمائیں۔ الحمدللہ اس ماہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں مختلف موضوعات پر اور مختلف ہمارے مہمانان حضرات تشریف لائیں گے۔ تمام سامعین و ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ بندہ ناچیز ہر روز قبلہ قاری محمد فیاض الحسن باروی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی میزبانی کی حیثیت سے بندہ ناچیز ایک مہمان کی حیثیت سے پیش ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ چونکہ بندہ ناچیز کی گزارش پر حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف رکھتے ہیں، اور میزبان ہمارے قاری محمد فیاض الحسن باروی صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ چونکہ بندہ ناچیز کی گزارش پر قبلہ تشریف لائے، میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے اس برکت رمضان نشریات کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ایک لمحہ ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تمام سامعین و ناظرین اب چلتے ہیں ہم اپنے برکت رمضان ٹرانسمیشن کے سوالات کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا محمد امتیاز احمد سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آج کی برکت رمضان ٹرانسمیشن کا سوال یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تعارف مبارک پر مختصر کچھ پھول ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے برکت رمضان ٹرانسمیشن کے میزبان الحافظ القاری فیاض الحسن باروی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی برکت رمضان ٹرانسمیشن کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ان ساعات میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل بے شک۔ سامعین ذی وقار، اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر کے ایک زینے پہ چڑھے، آپ نے کہا آمین۔
اور دوسرے زینے پہ چڑھے تو پھر آپ نے فرمایا آمین، اور ممبر کی تیسرے زینے پہ چڑھے تو پھر آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ممبر کے پہلے زینے پہ چڑھے ہیں تو آپ نے کہا آمین، دوسرے زینے پہ چڑھے ہیں تو آپ نے کہا آمین، تیسرے زینے پہ چڑھے ہیں تو آپ نے کہا آمین، ماجرا کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ بالکل۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں ممبر کے پہلے زینے پہ چڑھا تو جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اللہ اللہ۔ اور دوسرے زینے پہ چڑھا تو جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ اسی طریقے سے جب میں تیسرے زینے پر چڑھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو سامعین و ناظرین، رمضان المبارک قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو علامہ صاحب جہاں تک رہی آپ کے سوال کی بات، تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ محمد بن عبداللہ کی بیٹی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ کے مشہور القابات میں عابدہ، طاہرہ، زاہدہ، صالحہ، یہ تمام القابات آپ کی ذات کے لیے ہیں، اور آپ کی کنیت آپ کو ام الحسن کہا جاتا ہے، آپ کو ام الحسین کہا جاتا ہے، آپ کو ام الحسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، آپ تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی جمعہ کے دن مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اور آپ کی وفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد 632 عیسوی میں ہوئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا ٹائم قریب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو بلایا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو بلایا، اور آپ کے کان میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کو دیکھا تو حضور سے رہا نہ گیا۔ حضور نے پھر اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلایا اور دوبارہ آپ کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ تو جب دوسری بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کان میں بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی۔ سامعین ناظرین، یہی واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا اے فاطمہ، مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا تو آپ پہلے رونے لگیں،
جب حضور نے دوسری بار بلایا تو آپ ہنسنے لگیں. بالکل بالکل. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور نے مجھے پہلی مرتبہ بلایا اور کان میں بات ارشاد فرمائی تو حضور نے فرمایا ان قریب میرا وصال ہونے والا ہے. اللہ. جب جب یہ بات سنی، جب یہ خبر سنی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگیں. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں دوسری مرتبہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اے فاطمہ آپ غم نہ کرو، آپ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے ملاقات کریں گی. اللہ. اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کا بھی وصال ہو جائے گا. وصال ہو جائے گا. بالکل. اور ایسے ہی ہوا. بالکل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ 6 ماہ زندہ رہیں. 6 ماہ کے بعد آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جا کر ملاقات کی. تو سامعین محترم یہ ہے مختصر سا تعارف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. بالکل بہت ہی اچھا آپ نے تعارف فرمایا. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کس کی لخت جگر ہیں. ان کا تعارف وہ تعارف کسی تعارف کی محتاج نہیں بلکہ جتنے تعارف ہیں وہ ان کے محتاج ہیں. جی بالکل. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بابا نبیوں کے تاجدار جیسے ہوں اور جن کے صاحبزادے حسنین کریمین جیسے ہوں تو پھر ان کی شانیں ورا الورا ہوں گی. مجھے یقین ہے کہ ٹائم تو ختم ہو سکتا ہے، ہم قلم سے لکھیں وہ قلم اس قلم کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، مگر اللہ نے جو سیدہ کو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ شانیں بیان نہیں ہو سکتی. آپ کی شان ورا الورا ہے. آپ نے بہت اچھا تعارف فرمایا. دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و عمل میں مزید برکتیں وسعت عطا فرمائے. آمین. جی علامہ صاحب، برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اگلا سوال ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت کتنا پیار کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کتنا محبت کرتے، اس پر بھی چند پھول ارشاد فرمائیں. جی الحافظ القاری فیاض الحسن باروی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی سے بہت زیادہ محبت پیار اور عقیدت کرتے تھے. جب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر اپنی دختر رسول حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام جنتی عورتوں کا سردار کہا. بالکل بے شک. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بالکل. اور حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی کیونکہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے، بہت عقیدت کرتے تھے، بہت شفقت فرماتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی تھی. بے شک. سامعین و ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا. بالکل. تو کفار مکہ آپ کے اوپر طرح طرح کے مظالم کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کی حالت میں نماز کی حالت میں تھے تو کفار نے آپ کے اوپر اونٹ کی اون سجدے کی حالت میں آپ کے پشت مبارک پر ڈال دی. اللہ.
تو اتنے میں حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ اس وقت کم سنی کی عمر میں تھی، آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی، لیکن وہ آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا جان کے پشت مبارک سے اس اون کو ہٹایا اور آپ کی پشت کو صاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے آپ اپنے بابا جان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ یعنی کہ اس کے اندر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بھی کوششیں تھیں اسلام کو اجاگر کرنے میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام سجدے میں تشریف فرمائے، کفار ظلم کر رہے ہیں، جی تو یہ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تعاون فرما رہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی آپ کی کوششیں، آپ کی کاوشیں اسلام کے ابتدائی اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے، اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے آپ بھی حضور کے ساتھ تعاون فرماتی تھیں۔ کتنی بڑی شان ہے جی کہ اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا جان سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھیں کہ جب آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا پتہ چلا تو آپ زار و قطار رونے لگیں۔ اللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وصال کے بعد 6 ماہ آپ حیات رہیں اور 6 ماہ میں حضرت سیدہ کائنات کبھی مسکرائی نہیں ہے۔ اللہ، یعنی کتنی محبت تھی، بہت زیادہ محبت فرماتی تھی۔ آج کے دور میں اگر بیٹی باپ کی یہ محبت دیکھی جائے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ان ہے۔ کے 4 حصے کیے جائیں ان میں سے چوتھے حصے کا کوئی حصہ بھی جا کر نہیں جی ملتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سیدہ کائنات اپنے بابا جان سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھی۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کتنا پیار اور کتنی محبت کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا پیار اور کتنا محبت کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی برکت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ایک سوال جس کی بہت بڑی اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن کے اندر یہ بہت بڑا سوال ہے، بے شک۔ اور آج کل کے دور کے اندر یہ سوال، اس سوال کو لے کر، اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ روافظ اور خارج اور ناسبی اس طرح کے ایک دوسرے کو فتوے لگائے جا رہے ہیں اور شور بازیاں کی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ باغ فدق کے معاملے پر آپ کچھ پھول بھی ہمیں ارشاد فرمائیں، اور یہ بتائیں کہ باغ فدق کے معاملے پر عقیدہ اہل سنت کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اس پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا غلام یاسین الحسینی صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا، اور باغ فدق یہ بہت زیادہ اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ مختصراً میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ باغ فدق اصل میں ایک باغ تھا جس کا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا بطور میراث۔ ٹھیک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ باغ فدق جو تھا یہ مال فے ہے۔ مال فے، ہاں، مال فے اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہ دوڑائے ہوں، وہاں پر یہودیوں سے، کفار سے قتال نہ کیا ہو، نہ کیا ہو، بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے، بغیر گھوڑے دوڑانے کے جو مال حاصل ہو اسے مال فے کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ مال فے، بطور مال فے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خمس، 5واں حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، جس کو دیکھتے تھے، جس کو جتنا حاجت ہوتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہو گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور ان سے باغ فدق کا مطالبہ کیا کہ بطور میراث، میرے بابا جان کی وراثت ہے باغ فدق، آپ مجھے وراثت میں عطا فرما دیں۔ ٹھیک۔
تو جواباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ پر میرے گھر والے قربان ہوں، آئے ہے آپ ہمارے لیے بہت زیادہ عزت و اکرام والی ہیں، بے شک آپ دختر رسول ہیں، اللہ لیکن آپ نے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں ہم نہ خود کسی کا وارث بنتے ہیں نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں، جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بالکل یہاں پر ایک بات کہی کہ جو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت سیدہ پاک تشریف لائیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جی وہ یہ تھا کہ یہ سیدہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جی یعنی یہ محبت والے جملے جی تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب جو تمام سامعین ناظرین ان جملوں پر غور فرمائیں، دیکھیں کہ کچھ لوگ اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ فتنہ بازیاں کر رہے ہیں۔ اب جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، تو یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ بالکل معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اور بہت ادب اور محتاط طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی اور ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ جو چیز چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تو اور اس میں جب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی یہ بات سنی تو آپ بغیر کسی گفتگو کے آپ جناب وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور باقی رہا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء جو ہے نا کسی کو نہ وارث بناتے ہیں نہ خود کسی کے وارث بنتے ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو وہ نبی تھے۔ بالکل انبیاء کی تو وراثت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پاک سے جو نا اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بالکل تو سامعین عزیز وقار، حضرت پیر مہر علی شاہ نے اس کے بارے میں کیا خوب فرمایا کہ وہاں پہ جو وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 99 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، یہ بطور میراث یہ مال کی وراثت نہیں تھی، یہ جائیداد کی وراثت نہیں تھی، یہاں پہ وراثت سے مراد نبوت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے وارث بنے۔ ہاں، تو آپ اس چیز کو قرآن پاک کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنا کہ جو نا اس حدیث کے مقابلے میں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جس طرح کہ تاجدار گولڑا حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ نے حضور کی شان پر، حضور کے گھرانے پر، حضور کے اصحاب پر پتہ نہیں کیا سے کیا آپ نے قلم میں لکھا، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تاجدار گولڑا سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب باری آئی کسی نے حملہ کیا اصحاب کی عزت پر تو آپ نے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں انہیں جواب دیے۔ جب اہل بیت پر کچھ حملے ہوئے ان کی عزت پر تو سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میدان میں نکل آئے۔ جب حضور کی ناموس پر کوئی حملہ کرنے لگا تو سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میدان میں نکل آئے۔ تو ایسے ہمارے جو اسلاف ہیں، ایسے ہمارے ولی ہیں، ان کی ہمیں اتباع کی ضرورت ہے کہ جو نیک صالح بھی تھے، ساتھ ساتھ حضور سے ان کا ایسا گہرا تعلق تھا اور ایسے وقت کے بڑے تاجدار گولڑا جنہیں کہا جاتا ہے، وقت کے ولی تھے، تو ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ ان جیسے نیک بندے ہمیں ہر وقت اور ہر دور میں نہیں ملا کرتے، لہٰذا ہمیں جتنا چاہیے کہ ہم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت کو بھی ساتھ ساتھ ہم فالو کریں۔ اور علامہ غلام یاسین الحسینی صاحب، یہ جو رہی بات کہ باغ فدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، اس میں جو ہمارے اسلاف کا جو طریقہ چلا وہ آ رہا ہے، ہمارا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سننے کے بعد چلی گئیں اور آتا ہے کہ آپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہیں، لیکن جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئیں تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ کائنات کو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اللہ، تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اے علی ابن ابی طالب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ملیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا جی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے ملیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ نے ان سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی۔ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے وصال تک آپ نے کبھی گفتگو نہیں کی، یہاں تک کہ آپ وصال فرما گئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے انہیں یہ جواب ارشاد فرمایا تھا تو اس کے بعد ان کی لا تعلقی ہو چکی تھی، وصال تک کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے یہ شے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضرت سیدہ پاک بیمار ہوئیں تو عیادت کے لیے تشریف لائے، تو یہ محبتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پیار نہ کرتے، محبت نہ کرتے، اگر وہ لا تعلقی کا حساب ہوتا، اگر ہوتا تو پھر کبھی ان کے گھر مبارک میں تشریف نہ لاتے۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ ہاں جہاں تک ہمارے اسلاف صالحین کچھ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک ناراض ہو چکی تھی، مگر سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں یا آپ کے اندر کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ میرے سے سیدہ پاک ناراض ہو گئی ہوں گی، اس وجہ سے آپ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ علامہ غلام یاسین الحسینی صاحب، یہاں پر تو کوئی رنجش بھی نہیں تھی، اور یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور دلیل حدیث مبارکہ پیش کی۔ اور رہی بات یہ کرنا کہ حضرت سیدہ کائنات کو ان کا حق نہیں دیا گیا، تو وراثت کے حقدار حضرت سیدہ کائنات بھی ہیں، تو ازواج مطہرات بھی ہیں، تو انہوں نے بھی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتی تھیں کہ جو انبیاء کا گروہ ہے نہ وہ خود کسی کا وارث بنتا ہے نہ وہ کسی کو وارث بناتے ہیں، بلکہ وہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت آپ نے اچھا جواب ارشاد فرمایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین و ناظرین ہمارے جو جواب ارشاد فرمایا اسے ہی اپنائیں۔ دیکھیں کہ آج کل کے جتنے فتنے ہیں ان تمام سے لا تعلقی، تمام سے اپنے کان بند کر لیں۔ جو لوگ اتفاقاً ربط ملاتے ہیں نا ان سے اپنا تعلق جوڑیں تاکہ ان فتنے بازوں سے ہم دور رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھا جواب ارشاد فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایام صوم میں غریبوں کا کتنا خیال رکھتی تھی؟ اگر کوئی در پہ آ جاتا کیا اسے خالی موڑ دیتی یا جھولیاں بھر دیتی؟ کتنا نوازتی تھی؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں غریبوں یتیموں کا خیال رکھا جائے، جیسا کہ میں آپ کو ابھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی ایک سخاوت کی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو حضور نے حضرت سیدہ کائنات جگر رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے روزوں کی نظر مانو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت علی نے اور آپ کی ایک لونڈی ثوبیہ، انہوں نے 3 دن کے روزوں کی نظر مانی کہ یا اللہ میرے ان بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو صحت نصیب فرما، جب یہ شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے 3 دن روزے رکھیں گے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی اور آپ کی ایک لونڈی ان نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو جب روزے افطار کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے، ان کے پاس کام کیا، تو وہاں سے جو اجرت ملی اس کو لے کر آئے اور اس کا کھانا بنایا گیا، افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ عین افطاری کے وقت، جب افطاری کا وقت ہو گیا تو دروازے پر ایک سائل آیا، اس نے عرض کی کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ اے سیدہ کائنات، اے لجپال گھرانہ، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے
جتنا کچھ گھر میں بنا ہوا تھا تمام کی تمام چیزیں اس فقیر کو آپ نے دے دیں۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب، آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ تو ایک آزمائش کی جی یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بھوک ہو، روزے کا ٹائم ہو، افطاری کا وقت ہو جی، اور سب چیزیں بنی ہوئی ہوں، عین افطاری کے وقت ایک سائل آ جائے آپ سے مانگ دے، دیکھیں یہ ہوتا ہے ایثار، بے شک یہ ہوتا ہے ایثار، بالکل اپنی ذات کے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا۔ حالانکہ دیکھیں کھانا بنا ہوا ہے، سب چیز سامنے ہے، افطاری کے وقت بے شک فقیر کا آ جانا، سائل کا آ جانا، اور آپ تمام کا تمام کھانا اس کو جناب نواز دینا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو نا اس فقیر کو دے دیا، تو آپ نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اسی طریقے سے جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے دوبارہ روزہ رکھا، اور دوسرے دن جب افطاری کا وقت ہوا آپ نے کھانا بنایا، تو عین افطاری کے وقت ایک اور سائل جو نا آپ کے در پر آیا اور دستک دی اور عرض کی کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا کچھ گھر میں بنا ہوا تھا سارا کا سارا اس کو بطور سخاوت، بطور گفٹ اس کو دے دیتی ہیں کہ آپ لے جائیں۔ دیکھیں اثار، دیکھیں بالکل پہلا دن پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، دوسرا دن بھی پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، اسی طریقے سے جب تیسرا دن ہوا آپ نے تیسرا روزہ رکھا، تیسرے دن جب افطاری کا وقت ہوا اور آپ نے کھانا بنایا تو دروازے پر دستک آئی، میں ایک قیدی ہوں، کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثار دیکھیے، تیسرے دن بھی اپنا کھانا سارا کا سارا اس غریب اس قیدی کو دے دیتی ہیں، اور آپ جناب پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتی ہیں۔ تو اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کے چہروں کو دیکھا تو وہ تھوڑے بھوک کی وجہ سے مرجھا گئے تھے، تو حضور نے وجہ دریافت کی، تو حضرت سیدہ کائنات نے سارا واقعہ سارا ماجرا بتایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اسنا میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ الدہر کی یہ آیات مبارکہ لے کر آ گئے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ تمام آیات مبارکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کے بارے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور کھانا اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم یہ تھا ایک بہت بڑا واقعہ۔ بالکل مفتی صاحب نے یہ واقعہ بیان فرمایا، تو یہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا گھر، آپ کا گھرانہ ایسا گھرانہ تھا کہ جس طرح مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ نے سخاوت فرمائی ایام صوم میں، تو یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جب سخاوت کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتا ہے، یعنی کہ ان کی سخاوت سے بڑھ کر کسی اور کی سخاوت نہیں ہو سکتی۔ اب تمام سامعین و ناظرین کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اور یہ بابرکت سعادتیں ہیں، عید الفطر اوپر قریب سے ہے، ہم میں بھی کچھ آس پڑوس کے اندر اور علاقے کے اندر، ضلع کے اندر، تحصیل کے اندر ایسے غرباء، ایسے یتیم مسکین حضرات جو کہ جنہیں عید پر پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں آتے، تو آپ دیکھیں کہ سیدہ پاک اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ گھرانہ جتنا اہل بیت کا گھرانہ، یہ کتنا یعنی کہ سخاوت کیا کرتے تھے، جو بھی یتیم و مسکین آ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی احادیث مبارکہ ہیں
حضور کے پاس سوال ہی آتے حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر بھیج دیا کرتے تھے. ویسے یعنی کہ یہاں پر جو بندہ آتا خالی جھولی لے کر یہاں سے جھولی بھر کر واپس جاتا تھا. تو آپ دیکھیں ان کی سیرت کو دیکھیں اور خود ہم اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکیں کہ ہم کتنا غریبوں مسکینوں یتیموں کا خیال کر رہے ہیں. تو لہٰذا سوچیں کہ عید الفطر قریب سے ہے, اگر ہمارے ارد گرد کے اندر یتیم مسکین یا غربا ہیں تو ہم ان کا تعاون کریں. ہم جب ان کا تعاون کریں گے وہ بھی اس ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں کہ جب بندہ قبلہ نوفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملتا ہے, فرض پڑھے تو 70 فرضوں کے ثواب ملتا ہے. تو اتنا بڑا ثواب اور ہمیں نیکیاں کمانی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں دنوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی روزے کی حالت میں کھانا بھی اتنا جو آپ افطاری کر سکیں اور کوئی اضافی کھانا بھی نہ تھا تو سائل کو خالی نہیں بھیجا, سائل کو دے دیا, آپ پانی کے ساتھ افطاری کی. آج ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا کھانا اضافی ہوتا ہے اور ساتھ غریبوں کے گھر ہوتے ہیں, مسکینوں کے گھر ہوتے ہیں, وہاں تک پوچھتے نہیں ہیں. اگر ہم رمضان المبارک کی بابرکت دنوں میں یہی سوچ لیں کہ 10 گھر جتنے 10 گھر ہمارے قریب ہیں تو ان 10 گھروں کی دیکھ بھال میں کروں گا, اپنے ذمہ لگا لیں تو کتنا اجر ملے گا. کتنا اجر. بالکل. قبلہ صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اب صرف بالکل مختصری اس پر گفتگو فرماتے چلیں کہ جو ہم ہوٹلوں پر جاتے ہیں اتنا زیادہ ضیاع کرتے ہیں, کیا اس کا ہمارے کوئی محاسبہ نہیں کرنا؟ اتنا کھانا منگوانا, ہزاروں کے اندر کڑھائیاں اور ہزاروں کے اندر کھانے ایرے گہرے, اور پھر انہیں جو ہے نا بچا کر وہیں رکھ کر واپس چلے جانا اور غریبوں کا دھیان نہ رکھنا, تو کیا یہ اچھا ہے ویسے معاشرے کے لحاظ سے اس طرح؟ جیسے ایک میرے ذہن کے اندر یہ سوال آیا, میں نے علامہ غلام یاسین الحسینی صاحب قرآن پاک میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. کہ ایمان والو, اللہ تعالی نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا اس سے خرچ کرو. اور جب ہم ہوٹلوں پہ جاتے ہیں وہاں پر جا کے عیاشی کرتے ہیں اللہ, تو قرآن پاک میں ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اللہ جو عیاشی کرنے والے ہیں, جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگائیے. اور رمضان المبارک میں جب لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, جو افطاری بچ جاتی ہے پھر وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. اللہ سامعین ذی وقار, قرآن پاک میں ہے, سامعین و ناظرین قرآن پاک میں ہے کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ, اللہ کی راہ میں ایسا ردی کھانا خرچ نہ کرو. اللہ کی راہ میں ایسا ردی کھانا مت دو, ایسا بوسیدہ کھانا, ایسا بدبودار کھانا جو بچ جائے وہ کھانا نہ دو. ایسا کھانا کہ وہی اگر تمہیں دیا جاتا تو تمہیں اچھا نہ لگتا. بالکل بالکل. ایسا کھانا کہ اگر وہی کھانا کوئی تمہیں دیتا تو تمہیں اچھا نہ لگتا. ایسا کھانا دینا یہ جائز نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے, اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا, اس بات کو جان لو کہ ان اللہ غنی حمید, بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ تو تعریف کیا ہوا ہے, اس کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے ذی وقار, جب آپ ایک منٹ کے لیے, جو ہمارے علاقے میں اکثر علاقوں میں رمضان المبارک کے اندر ختم شریف پڑھایا جاتا ہے, بالکل اللہ کی راہ میں رمضان افطاری کی جاتی ہے, تو وہ ختم بھی تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا ثواب ملے. اور وہاں پہ بڑے بڑے تھال, بالکل فروٹ ہوتے ہیں, کھانے ہوتے ہیں, بالکل کھانا روٹی بنائی جاتی ہیں, بالکل. تو یہ جو کھانا بچ جاتا ہے, کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں ہم کر رہے ہیں, تو وہ کھانا اگر غریبوں کے گھر میں بعد میں بھیجا جائے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں. تو حافظ قاری فیاض الحسن صاحب, آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی. جو آپ نے
خالصتاً کیا تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہو، کی رضا کے لیے۔ لیکن ایک کھانا بچ گیا ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ بہتر یہ نہیں کہ آپ اس کھانے کو ضائع کر دیں، جی بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ کھانا آپ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کے گھر میں دے دیں تاکہ ضائع نہ ہو، تاکہ ضائع نہ ہو۔ اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن علیحدہ سے جب آپ کھانا بنوائیں تو علیحدہ سے ایک دیگ غریبوں کے لیے بنوا دینا، تو یہ سب سے بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز، وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اب جو کھانا ہمارا خود کا کھانے کا دل نہیں کرتا وہ ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرسٹ یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کا علیحدہ سے خیال رکھنا چاہیے، اگر بچ جائے تو ضائع ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ غریبوں کو دے دیں۔ بالکل۔ تمام سامعین و ناظرین، حدیث مبارکہ بھی ہے، قبلہ مصب تشریف فرما ہے، رہنمائی فرمائیں گے اگر غلط ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں عید الفطر کا موقع ہے، ہم خود تو اگر کسی یتیم کا ہم خیال رکھ رہے ہیں تو اسے وہ کپڑا نہ دیں کہ جو ہمارے گھر کے اندر فالتو ہے، یا پہن کر جو ہے نا ہم نے اسے ڈال دیا، ہمارے وجود سے پورا تھکا ہوا وہ کپڑا اتر گیا یا کہیں سے پھٹ گیا تو اسے دوبارہ ہم بنا کر کسی غریب کو پیش کر رہے ہیں، تو دیکھیں اس بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے ہر معاملے کے بارے میں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تو اسی طرح یعنی کہ اپنا محاسبہ تم کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اب دیکھیں ہم وہ یتیم اور غریب گھرانے، یتیم، یہ جتنے غربا حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہتر تو یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ ہم اتنا تعاون کریں، اتنا ہم انہیں چیزیں جو ہیں ان سے نوازیں کہ جتنا ہم کچھ اچھا خود پہنتے ہیں، یعنی اگر ہمارا لباس اپنا اچھا ہے تو اتنا ہم اگر اللہ کی رضا میں دل کے اندر کوئی شو بازی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم وہی کپڑا اگر کسی غریب کو دلا دیں گے کتنا خوش ہوگا۔ کسی کا باپ نہیں تو بیٹا عید الفطر کے موقع پر اس کا منہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم اسے خرچی دے دیں تو کتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح یہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، آج ہماری برکت رمضان نشریات کے اندر ایک بندہ ناچیز کچھ میزبانی کی حیثیت سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہے، کیونکہ اصل میزبان قاری محمد فیاض الحسن باروی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے خصوصی مہمان کے جو ہماری گزارش پر یہاں تشریف لائے قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، بس مختصر قبلہ اس پر آپ پھول ارشاد فرمائیں، رہنمائی فرمائیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنے جنازے کے بارے میں کیا وصیت ارشاد فرمائی تھی؟ اور کچھ خواتین حضرات ہمارا پروگرام سن رہی ہیں، تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، تو اس کے اندر اگر بندہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرے تو اچھی چیز دیکھے، تو اسی طرح دیکھ رہی ہیں تو ان کے بارے میں آپ پیغام دیں گے اور یہ بتائیں کہ سیدہ پاک نے اپنے جنازے کے بارے میں وصیت کیا ارشاد فرمائی تھی؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے علامہ غلام یاسین الحسینی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ہماری اس برکت رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والی خواتین کو حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کے بارے میں بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے کہ جب وہ باہر جائیں، اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں، پردے کا حکم دیا۔ تو سامعین ذی وقار، سب سے پہلے تو آپ کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جنازے کے بارے میں وصیت فرمائی کہ جب میری اس دنیا سے وصال ہو جائے
تو آپ میرے جنازے کو رات میں لے جانا، اللہ، تاکہ میرے جنازے کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ نظر نہ پڑے۔ کتنا باپردہ تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، جب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو آپ کو رات کے وقت قبرستان جنت البقیع میں لے جایا گیا۔ آپ کا وصال 632 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوا، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت کہ تاکہ آپ کے جنازے کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، بالکل آپ کو جی آپ کو اپنے پردے کے بارے میں اتنا خیال تھا، تو اسی وجہ سے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ جن کے گھرانے سے شریعت بنتی تھی، بالکل ایسے ہی تو وہ گھرانہ خود شریعت پر کتنا عمل کرتا تھا، سبحان اللہ۔ تو پھر اس گھرانے سے ہمیں جو یہ پیغام اور حکم ملے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان ملے، تو ہم پھر اگر ان کو ٹھکرائیں، ہم ان کو نظر انداز کریں، تو ایسے سمجھیں کہ ہم ایک اپنا تکبر دکھا رہے ہیں کہ ہم خود ایک مسلمان کا لیبل ٹائٹل لگا کر اور حضور کا کلمہ پڑھ کر خود کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، مگر جب تک حضور کے فرمان عالی شان پر ہم عمل نہ کریں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں آیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے، عورتوں کے لیے فرما دیں کہ جب باہر جائیں تو باپردہ ہو کر جائیں۔ قرآن میں تو صریحاً حکم آیا، بالکل صراحتاً قرآن میں حکم آیا ہے۔ اور اسی طرح ہم جگہ جگہ علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، ہر جگہ علماء بیان فرماتے ہیں، تو یہ حضور پتہ چلا کہ یہ پردہ کرنا خواتین کے لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی سنت بھی ہے، اور سیدہ پاک کے آپ کے احترام کی اور آپ کی سیرت کو فالو کرنے کی ایک قسم کی آپ کی بھی سنت ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھرانے سے جتنا ہو سکے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام سامعین و ناظرین، ہمارا پروگرام آج ہمارے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد سعیدی صاحب، جتنا میں ان کا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم سمجھتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کے لیے کوئی جملے کہہ سکوں، مگر صرف دعا گو ہوں رب العزت سے کہ اے مالک دو جہاں، اپنے کرم سے ہمارے اس برکت رمضان ٹرانسمیشن اور قبلہ مفتی صاحب اور جتنے مہمان حضرات اور ہمارے میزبان قاری محمد فیض الحسن باروی صاحب، ان تمام کی جتنی مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کو اس ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں اور اس برکت رمضان ٹرانسمیشن کی برکتوں سے آسانی میں تبدیل فرما، آمین۔ انشاءاللہ پورے ماہ رمضان مبارک کی ہر رات ہماری اس برکت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ ملیں گے اگلی نشریات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔